ایک ایسی بدبخت اور ناکام قوم جنہوں نے اس روئے زمین پر ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا جس سے پہلے کوئی بھی قوم اس روئے زمین پر اس گناہ میں مبتلا نہ تھی۔ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ وہ گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح مبتلا ہوئے، اور اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے اوپر آگ و پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا، اور اس بدبخت قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ دنیا کی سب سے پہلی قوم ہم جنس پرست قوم کون سی تھی، اور دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور ہم جنس پرستی کس نے کروائی، اور کس طرح اس گناہ کی بنیاد رکھی گئی۔ ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت لوط کی قوم وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتی تھی۔ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہم جنس پرستی کرتے تھے، اور عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ شہر صدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوط کی امت تھی۔ حضرت لوط کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور حضرت لوط کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر صدوم میں نبی بنا کر بھیجا تھا، جو کہ حضرت لوط کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہوا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو بچپن ہی سے پالا تھا، اور حضرت لوط حضرت ابراہیم کے پاس ہی رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے صدقے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ حضرت لوط کی قوم دنیا کی بدترین قوم ہے، اور یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا کس طرح ہوئے، اور کس چیز نے ان کو اس گناہ کرنے پر اکسایا، اس کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو صدوم کہتے ہیں۔ شہر صدوم ایک ایسا علاقہ تھا جس پہ اللہ کا ایک خاص کرم تھا، جہاں پہ ہر طرف سبز اور لہلاتے کھیت تھے۔ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر صدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آس پاس کے لوگ اپنی زندگی کی اشیائی ضرورات کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر صدوم کے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی ہضم نہ ہوئی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شہر صدوم میں پیدا ہونے والے پھلوں اور اناج پہ صرف انہی کا حق ہے، اس لیے قوم لوط آس پاس کے علاقے سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھی۔